بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین بہت بیمار ہو گئے تو بی بی فاطمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانی کہ اگر دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ ایک روز امام علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ہم نے جو 3 روزے کی منت مانی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کریں اور افطار بھی ان کے ساتھ ہی کریں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا فرمانے لگی، امام علی شیر خدا، اس سے اچھی اور کون سی بات ہے کہ ہم ابو جان کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں شہزادوں نے بھی روزہ رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ سب نے پانی پی کر روزہ رکھا۔ صبح ہوئی تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے کام پر چلے گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گندم لے کر گھر آئے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے اس گندم کو پیسا اور آٹا گوندا اور روٹیاں بنائی۔ اس آٹے سے 5 روٹیاں بنی۔ اس کے علاوہ گھر میں اور آٹا نہیں تھا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے 5 روٹیاں تقسیم کر دی۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس فقیر کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دوں گا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا فرمانے لگی، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دوں گی۔ یہ دیکھ کر دونوں ننھے شہزادے کہنے لگے، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 روٹیاں لے کر گئے اور فقیر کو دے دی اور خود سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن کا روزہ بھی پانی پی کر سب نے رکھا۔ صبح ہوئی تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو کچھ گندم لے کر آئے جس کو بی بی فاطمۃ الزہرا نے پیسا اور روٹیاں تیار کی۔ اس آٹے سے 5 روٹیاں بنی۔ افطار کا وقت ہوا، سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی اور صدا آئی کہ میں یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو، مجھے بہت دنوں سے بھوک لگی ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دوں گا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے کہا، میں بھی اپنی روٹی دوں گی۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے کہنے لگے، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دیں گے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور خود سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تیسرے دن کا روزہ بھی سب نے پانی پی کر رکھا۔ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے گھر سے تشریف لے گئے۔ شام کو کچھ گندم لائے اور بی بی فاطمۃ الزہرا کو دی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے اس گندم کو پیسا اور 5 روٹیاں تیار کی۔ سب افراد دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی اور صدا آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی اور کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ہے جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے علی میرے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دو۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دوں گا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کہنے لگی اے ابا جان میں بھی اپنی روٹی اس فقیر کو دوں گی۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے بھی کہنے لگے ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری روٹیاں اس فقیر کے حوالے کی اور خود سب نے پانی پی کر افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اصل میں وہ فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو سب کا امتحان لینے آئے تھے۔ کتنا شان والا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، سبحان اللہ، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو اپنے حصے کا کھانا کھلا دیتے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔